بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی ہے، اور یہاں تک کہ آپ کے سامنے والے دانت نمودار ہو گئے، یعنی آپ کو کسی بات پر آپ خوش ہوئے ہیں اور مسکراہٹ آپ کے چہرے پر ہے، آپ کے لبوں پر ہے، اور جس سے آپ کے دندان مبارک جو ہے وہ نمودار ہو گئے۔ چنانچہ وہاں اس محفل میں اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ کو کس بات نے خوش کر دیا، آپ کو کس بات نے ہنسایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن میری امت کے دو آدمیوں کا جو حساب کتاب ہے اس کا منظر اللہ نے مجھے دکھا دیا۔ تو جب آقا نے یہ بات کہی تو پھر صحابہ کا بھی شوق اور ذوق بڑھ گیا۔ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ہمیں بھی بتا دیجئے، ہم بھی سن لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن گھٹنوں کے بل پیش ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، یعنی جیسے مجرموں کو پیش کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ اے رب، میرا اس ظالم سے میرے ظلم کا حساب لے کر دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں میں سے ایک مظلوم ہوگا، ایک ظالم ہوگا۔ اب جو مظلوم ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا قیامت کے دن کہ پروردگار عالم، آپ کا وعدہ تھا کہ آج حق اور انصاف کے فیصلے ہوں گے، آج آپ کی عدالت ہے، پروردگار مجھے انصاف چاہیے، اس نے دنیا میں مجھ پہ بڑا ظلم کیا تھا، اے اللہ آج میری فریاد کو سن لیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ فریاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جواب عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ، یہ ہے تو تیرا مسلمان بھائی، جس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا، اس پیغمبر کا کلمہ اس نے بھی پڑھا ہے، تو یہ تیرا بھائی، اب بتا تو چاہتا کیا ہے؟ وہ کہے گا، پروردگار بس انصاف ہو جائے، اس نے جو ظلم کیا ہے مجھ پر آج اس کا بدلہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، دیکھو بات یہ ہے کہ اگر اس کے پاس نیکیوں کا کوئی خزانہ ہوتا تو ہم اس کے حصے کی نیکیاں تجھے دے کر تجھے راضی کر دیتے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو خالی ہاتھ ہے، اس کے پاس تو نیکیاں ہی نہیں۔ اب ہم تیرا جو انصاف ہے وہ کس طرح سے کریں؟ تو کیا چاہتا ہے؟
پھر وہ یہ عرض کرے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ مظلوم یہ سنے گا حشر کے دن کہ یہ میرا ظالم ہے، اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، لیکن اس کے پاس تو نیکیاں نہیں ہیں کہ وہ نیکیاں میں لے لوں اور اس سے راضی ہو جاؤں، تو پھر اللہ پوچھیں گے بتا آپ کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا پروردگار بس پھر ایسا کر دیجئے کہ پھر میرے حصے کے سارے گناہ اس کو دے دیجئے۔ بس میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے رونا شروع کر دیا، پھر فرمایا لوگوں سن لو، یہ دن بہت بڑا ہوگا، قیامت کا دن بڑا دن ہے، لوگ اس کے محتاج ہوں گے کہ ان سے ان کے گناہوں کے بوجھ کوئی دوسرا اٹھا لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس مطالبہ کرنے والے کو فرمائیں گے اپنی نظر اٹھا اور دیکھ، یعنی آقا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو قیامت کا دن بڑا خطرناک ہے، اللہ حساب لیں گے تو پھر کوئی بچنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ تو فرمایا کہ دیکھو اپنے معاملات کو دنیا میں صاف رکھ کے جانا، کیونکہ وہاں حشر میں آدمی اس انتظار میں ہوگا کہ کوئی مجھے دکھے اور میں اپنے گناہ اس کے اوپر لاد دوں تاکہ آج میری نجات ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے اچھا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے حصے کے گناہ اس ظالم کو دے دیے جائیں، اچھا ایک کام کر، ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھ۔ وہ نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو اسے ایک شہر نظر آئے گا، اور اس شہر میں بڑے بڑے محل ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے محل سونے کے ہوں گے، اور جن پر جنت کے جو ہیں وہ جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے۔ تو وہ مظلوم یہ سمجھے گا کہ یہ تو کسی نبی کے محل ہوں گے، کسی صدیق اور شہید کے محل ہوں گے، یہ تو بڑے خوبصورت ہیں اور عالی شان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں نہیں، یہ جو محل تو دیکھ رہا ہے اوپر نگاہ اٹھا کر، یہ نہ کسی نبی کے ہیں، نہ کسی صدیق کے ہیں، نہ کسی شہید کے ہیں، یہ محل تو اس کے ہیں جو ہم سے خرید لے، جو ہم سے خرید لے، قیمت دے دے، یہ محل اس کے ہو جائیں گے۔ اور مظلوم یہ عرض کرے گا یا رب پھر بتائیے کہ اس کی قیمت کیا ہے، میں یہ محل خریدنا چاہتا ہوں، ایک نگاہ دیکھا تو میرا دل آ گیا، بس بتائیے یہ کس طرح سے یہ محل میرے ہو سکتے ہیں، اس کی کیا قیمت مجھے ادا کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بس اس کی قیمت یہ ہے، یہ جو تو اپنے ظالم کو عدالت میں لیے کھڑا ہے کہ اس سے بدلہ لے گا اور اس سے تجھے انصاف چاہیے، بس اگر تو اس کو معاف کر دے تو تیرے یہ جو محل تو نے جنت کے دیکھے سونے کے، یہ محل تیرے ہو جائیں گے۔ اب بتائیے اب کیا رہ جائے گا؟ وہ یہ سنتے ہی کہے گا ٹھیک ہے پروردگار، اگر یہی سودا ہے تو مجھے منظور ہے، اس نے مجھ پر جو ظلم کیے میں نے اسے معاف کر دیا، اور یہ کہ بس آپ یہ جنت کا جو سونے کا محل ہے یہ میرے نام کر دیجئے۔ بس آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور فرمائیں گے اس مظلوم سے دیکھو تمہارا جو اس کے ساتھ جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا، تم نے معاف کر دیا، بدلے میں ہم نے تمہیں جنت کے محل عطا کر دیے، اب تمہارا جھگڑا ختم، اب آپس میں گلے ملو، دل صاف کر لو اور چلو دونوں بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بس میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جاگتی آنکھوں سے یہ منظر دکھایا، اسے کشف بھی کہہ سکتے ہیں، اور کوئی نام دینا چاہے روحانیت میں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، مکاشفہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال
اس طریقے پر اللہ نے اپنے حبیب و محبوب کو یہ منظر دکھایا، اور اس میں پیغام امت کو یہ دے دیا گیا کہ بھئی اللہ کو معاف کرنے والے پسند ہیں، اللہ کو پسند ہے کہ ہم بدلہ نہ لیں بلکہ معاف کرنے والے ہو جائیں۔ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم پر رحم کریں گے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان صلح کو پسند فرماتے ہیں۔ یعنی لڑائی جھگڑے تو دیکھو دنیا میں جب جی رہے ہو جھگڑے بھی ہوں گے، اختلافات بھی ہوں گے، کبھی بھائی بہنوں میں، کبھی رشتہ داروں میں، کبھی پڑوسیوں میں، کبھی دوست احباب میں، کہیں تجارت میں، دکانداری میں، کہیں آفس میں، ساتھ کام کرنے والوں میں۔ لیکن فرمایا کہ اللہ اور نبی یہ چاہتے ہیں کہ تم صلح کر لو، آگے بڑھو، دل صاف کر لو، اور اگر جو ظالم ہے اسے معاف کر دو، اور ظالم بھی یہ توبہ کرے کہ بھئی آئندہ میں بھی کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، بس ایک دوسرے کے درمیان صلح ہو جائے، معاف کر دو ایک دوسرے کو۔ اللہ اس عمل سے اتنا خوش ہوں گے کہ اللہ تم سب کو گناہوں سے معاف کر دیں گے۔ تو بس اللہ خود بھی معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ تو بس اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر جو ہے یہ حق تعالی شانہ کی اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہم معاف کرنے والے ہو جائیں۔